پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مسجد نبوی کے بارے میں بات کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، ریاض الجنہ، استوانہ ابو لبابہ اور اصحاب صفا کے بارے میں ہم نے تھوڑی گفتگو کی تھی۔ اس کے آگے مسجد نبوی کے باہر جنت البقیع اور دیگر زیارت گاہوں کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ اس سے آپ جب باہر نکلیں گے مسجد نبوی سے تو سامنے ہی آپ کو ایک بہت بڑا قبرستان ملے گا۔ اس قبرستان کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مزارات اس میں ہیں۔ جو آپ کے صحابی تھے ان کے مزار یہاں پر موجود ہیں، قبریں موجود ہیں۔ آپ جائیے یہاں بھی فاتحہ پڑھیے۔ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جنت البقیع میں جانے کے لیے فجر کے بعد سے لے کے اور اشراق تک کا ٹائم ہوتا ہے جب وہ گیٹ کھولتے ہیں اور لوگ قبرستان کے اندر جاتے ہیں۔ ایک بڑی خاص جگہ ہے مدینہ منورہ میں، اور وہ ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تب تک آپ نے کسی مسجد کی تعمیر نہیں کی۔ جب مکہ سے مدینہ آپ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کا نام اس زمانے میں یثرب ہوا کرتا تھا۔ تو یثرب سے قریب 7 میل پہلے ایک بستی تھی جس کا نام تھا قباء۔ آپ نے یہاں قیام کیا۔ یہاں آپ نے ایک مسجد کی تعمیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں یہ پہلی مسجد تھی اور اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی۔ اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھائے، اپنے جھولی میں مٹی لے کے آئے اور اس کو بنانے میں لوگوں کی مدد کی۔ اس کے علاوہ اس کی جو سنگ بنیاد رکھی گئی اس کا بھی ایک عجیب سا واقعہ ہے کہ پہلا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رکھا۔ اس کا نقشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا تھا، آپ کے ہاتھ کا بنایا ہوا تھا۔ اس پتھر کے داہنی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ وہ اس پتھر کے داہنی طرف ایک پتھر رکھیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ وہ اس کے برابر میں ایک پتھر رکھیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ اس پتھر کے برابر ایک پتھر رکھیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ اس پتھر کے برابر ایک پتھر رکھیں۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں یہ ایک خاموشی سے پیغام دیا کہ میرے مرنے کے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ بھی پھر اسی ترتیب سے بنائے جائیں گے۔ یہ مسجد قباء ایسی مسجد ہے جس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ملتا ہے۔ عمرے کے لیے آپ کو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ احرام باندھیں گے، احرام باندھنے کے بعد میں آپ کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، پھر صفا مروہ کی سعی کریں گے، پھر بال کٹوائیں گے، تب آپ کا عمرہ پورا ہوگا۔ یہاں خالی 2 نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے، مقبول عمرے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو یہاں نماز پڑھنے آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق ہر پیر اور جمعرات کو یہاں نماز پڑھنے آتے تھے، ایسا علماء بتاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہاں
کم سے کم 2 رکعت نماز نفل ضرور ادا کریں۔ مسجد قباء مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے، مسجد حرم جو ہے، وہاں سے قریب قریب 8.5 یا 9 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر یا پیدل وہاں جایا کرتے تھے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ پیدل جائیں، مسجد نبوی سے وضو کر کے سیدھے پیدل جائیں۔ فجر کی نماز اگر آپ مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو آرام سے مسجد قباء میں پیدل پہنچ سکتے ہیں، وہاں نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیکسی لیتے ہیں، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ٹیکسی والا جلد بازی کے اندر یہ کہتا ہے بھائی پھٹاپٹ جلدی جلدی اپنی یہاں پر نماز پڑھ لو، یہاں پر نماز پڑھ لو، جلدی کر لو جلدی کر لو۔ آپ اس کو تھوڑا ایکسٹرا پیسے دیں، اس سے کہیں کہ بھئی ہم یہاں سکون سے نماز پڑھیں گے، آپ تب تک ہمارا انتظار کرنا۔ یہ جگہ بہت خاص جگہ ہے۔ اسی طرح سے ایک مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں، آپ صلی اللہ، یہ مسجد نبوی سے قریب 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے مسجد قبلتین۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے 2 قبلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے قبلہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہوتا تھا، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے لوگ نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے بہت محبت تھی، ان کی بڑی خواہش رہتی تھی کہ کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنا قبلہ بنائے اور اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، امامت کر رہے تھے اسی مسجد قبلتین میں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور یہ کہا کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ اب اپنے بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ ہو گیا ہے، تو آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں تو مسجد اقصی کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور 2 رکعتوں میں انہوں نے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں آج بھی 2 قبلے بنے ہوئے ہیں۔ آپ جب وہاں جائیں گے دیکھیں گے کہ وہاں آج بھی 2 قبلے بنے ہوئے ہیں، 2 منبر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہاں بھی آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اس کے علاوہ جب آپ جائیں گے تو ایک جگہ آپ کو ملے گی جہاں جنگ خندق ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ کے باہر کا یہ پورشن ہے، اب تو آبادی کے اندر آ گیا ہے۔ مسجد نبوی سے قریب 7 کلومیٹر 6 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنگ خندق ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دفاع کے لیے خندقیں کھودی تھی۔ آج بھی یہ خندقیں موجود ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ٹکڑیاں بنائی تھی فوجیوں کی۔ ایک ٹکڑی کے سردار حضرت عمر فاروق تھے، ایک کے سردار حضرت ابو بکر صدیق تھے، ایک کے سردار حضرت عثمان غنی تھے، ایک کے سردار حضرت علی تھے۔ اس طرح سے 7 ٹکڑیاں انہوں نے بنائی تھی۔ جہاں جہاں یہ 7 ٹکڑیاں رہیں، یہاں 7 مسجدیں بنی تھیں جنہیں 7 مساجد کہا جاتا ہے۔ عربی میں 7 کہتے ہیں 7 کو، 7 مساجد کے نام سے یہ جگہ ہے۔ ان 7 مسجدوں میں سے 4 مسجدوں کو توڑ کے تو ایک بنا دیا گیا ہے، انہوں نے توسیع کر دی ہے مسجد کی، اور اب وہ ایک مسجد ہو گئی ہے۔ باقی 3 مسجدیں آج بھی اپنی پرانی کیفیت میں یہاں پر موجود ہیں۔ مسجد فاطمہ ہے، مسجد علی ہے، مسجد عمر ہے، مسجد عثمان ہے، یہ مسجدیں آج بھی ہیں۔
ان مساجد میں بھی 2 رکعت آپ کو پڑھنی ہے نفل کی. تحیۃ المسجد پڑھیں یہاں پر. اس کے علاوہ جب آپ جائیں گے تو ٹیکسی والا آپ کو جب ٹورسٹ آپ کو زیارت کے لیے لے کے جائے گا تو وہ ایک جگہ لے کے جائے گا جسے احد کا میدان کہا جاتا ہے. مسجد نبوی سے قریب قریب 13 کلومیٹر دور احد کا میدان ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلام کی سب سے بڑی شکست ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں ابو سفیان کی فوج آئی تھی اور ابو جہل کی فوج آئی تھی تو اس وقت خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. وہ ابو سفیان کی فوج میں تھے اور ایک ٹکڑی کے کمانڈر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا اپنے صحابیوں کو کہ یہ احد کی جو پہاڑی کا ایک ٹکڑا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ اور یہاں سے آپ پہرا دو. نیچے ہماری فوج ان سے لڑے گی. یہاں ہم چاہے ہاریں یا جیتیں آپ لوگوں کو اس پہاڑی سے نہیں اترنا ہے. ابو سفیان کی فوج میں خالد بن ولید کی جو ٹکڑی تھی یہ اسی احد کی پہاڑی کے نیچے ایک طرف چھپی ہوئی کھڑی ہوئی تھی. اور صحابیوں کی اس جنگ میں قریب 313 صحابی تھے اور 10,000 سے زیادہ کا لشکر تھا ابو سفیان کی فوج کا. بڑی جیداری سے صحابیوں نے اپنے آپ کو دفاع کیا اور ایک پوزیشن ایسی آ گئی تھی کہ انہوں نے اس جنگ کو جیت لیا تھا اور ابو سفیان کی فوج ڈر کے مارے بھاگ رہی تھی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو اس جنگ احد پر تعینات کیے گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں، چلو نیچے چلتے ہیں. حالانکہ کئی صحابیوں نے منع بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ نیچے نہ جائیں، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور وہ نیچے آ گئے. خالد بن ولید یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. جب وہ ٹکڑی نیچے آ گئی پھر خالد بن ولید اپنی ٹکڑی کے ساتھ آگے بڑھے اور جو مار کاٹ مچائی ہے تو اس میں کئی صحابہ شہید ہوئے تھے. یہی وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تھے اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے ان کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا. یہ وہ جگہ ہے. یہاں جب آپ دیکھیں گے میدان احد میں تو ایک احاطہ بنا ہوا ہے، اس میں کچھ قبور ہیں، کچھ قبروں کے نشان ہیں. یہ وہ شہدائے احد کے مزارات ہیں، ان کی قبریں ہیں. یہاں جائیں، یہاں فاتحہ پڑھیں. اس میں ہی بالکل باؤنڈری وال کے نزدیک ایک بہت بڑی قبر آپ کو دکھے گی، قریب 10 فٹ لمبی قبر آپ کو دکھے گی. یہ قبر ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہاں آپ فاتحہ پڑھیں. مدینہ منورہ سے قریب 35 کلومیٹر کی دوری پر ایک میدان اور ہے جسے بدر کا میدان کہا جاتا ہے، جہاں جنگ بدر ہوئی تھی. اسلام کی پہلی جنگ جو تھی وہ جنگ بدر تھی، جس میں اسلام کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی تھی. یہ عام طور پر جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ لے کے نہیں جاتے ہیں، زیارت گاہوں میں اس کو شامل نہیں کیا ہے. آپ کو اسپیشلی ٹیکسی ہائر کرنی پڑے گی وہاں جانے کے لیے جہاں جنگ بدر ہوئی تھی. مدینہ منورہ کے یہ کچھ خاص مقامات ہیں، ان سب کی زیارت کریں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا مدینہ کا سفر بڑا اچھا گزرے گا، کیونکہ
بڑا اچھا موسم ہوتا ہے مدینے کا، مطلب جس طرح سے مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال نظر آتا ہے۔ وہاں کے موسم میں بھی گرمی ہوتی ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے مزاج میں بھی گرمی ہوتی ہے۔ اس کے بالکل الٹا مدینہ منورہ کا موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے۔ اگر مکہ میں اللہ تعالیٰ کا جلال ہے تو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے۔ یہاں لوگ بھی آپ کو بڑے ٹھنڈے مزاج کے ملیں گے، بڑے میٹھے اور پرخلوص لوگ آپ کو یہاں ملیں گے۔ موسم میں بھی یہاں کی بہت ٹھنڈک ہے۔ یہاں آپ کو 40 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ کی رہائش کے دوران آپ کو 40 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس نے یہاں 40 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا کر لی، اس پر دوزخ کی آگ اللہ تعالیٰ حرام کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کی کوئی نماز یہاں نہ چھوٹے۔ مسجد نبوی میں کوشش کریں کہ کہیں بھی ہوں اپنی نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول کرے اور آسان کرے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوں تو مجھ گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔